مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قول را بھی گزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو صد کتاب و صد ورق در نار کن جان و دل را جانب دلدار کن. کتابوں 100 ورقوں کو بھلے آگ میں ڈال دے، اپنے جان اور دل کو اپنے یار کے حوالے گئے. حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بندے نے پوچھا کہ آپ صحبت کے اتنے فضائل جو بتاتے رہتے ہیں تو یہ صحبت اتنی ضروری؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ اچھا تم صحابی بن سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. تابعی بن سکتے ہو؟ نہیں. تبع تابعی بن سکتے ہو؟ نہیں. کیوں نہیں بن سکتے؟ اس نے کہا جی صحابی تو وہ جس نے نبی علیہ السلام کی صحبت پائی، تابعی وہ جس نے صحابی کی صحبت پائی، اور تبع تابعی جس نے تابعی کی صحبت پائی. فرمایا کہ پھر صحبت سے وہ کچھ ملا جو انسان کو اپنی محنت سے نہیں مل سکتا. جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی مرابا جان جان ہم راز کر. ایک جگہ فرماتے ہیں ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء. ہر وہ بندہ جو چاہے کہ میں اللہ والا بن جاؤں، اللہ کے ہم باخدا بن جاؤں، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ والوں کے پاس بیٹھے، اللہ اس کو یہ نعمت عطا فرما دے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حمام میں مٹی دیکھی جس کے اندر خوشبو تھی. بدو گفتم تو مشکی یا امیری کہ ادبوئے دل آویزے تو مستم. میں نے پوچھا تو مشک ہے یا عنبر ہے کہ تیری خوشبو سے تو میرا دل مست ہوا جاتا ہے. بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشی. مٹی نے کہا میں تو ناچیز مٹی ہوں، ایک پھول میرے اوپر گر گیا تھا اور وہ پڑا رہا، اب اس کے پڑے رہنے سے جمالے ہم نشیں در من اثر کر، اس کی خوشبو میرے اندر اثر کر گئی، وگرنہ من ہما خاتم کے تصور، میں تو مٹی ہی ہوں. تو یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب صحبت ملتی ہے تو جمال ہم نشیں در من اثر کر. امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جتنے بڑے بڑے اکابر تھے ائمہ انہوں نے صحبت پائی. چنانچہ امام شافعی، امام احمد شیبان، یہ حضرات ابو ہاشم صوفی کی صحبت میں رہتے تھے. بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی 2 باتوں سے بہت فائدہ ہوا. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر ابو ہاشم صوفی نہ ہوتے میں ریا کی دقیق باریک باتوں سے کبھی واقف نہ ہو سکتا. ابو العباس ابن شریح جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں، بلکہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ مجھے ان کی بات سمجھ تو نہیں آئی جو انہوں نے کی ہے، لیکن ان کے کلام میں شکو ایسا ہے جو باطل کے اندر نہیں ہو سکتا. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت پائی. 2 سال رابطہ رہا اور 2 سال کے بعد فرمایا لولا سنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے نعمان ہلاک ہو جاتا. طبقات الکبریٰ میں ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹے ابو ہاشم صوفی نہ ہوتے تو اخلاص کے جس مقام پر میں پہنچ گیا میں کبھی پہنچ نہ پاتا.
علامہ شامی ابن عابدین اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حضرت مولانا خالد کردی، خالد رومی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں خواجہ عبداللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کی صحبت پر، اور آج علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے جو فتاوی ہے، کوئی مفتی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی ڈیسک کے اوپر فتاوی شامی نہ ہو۔ جب بھی آپ مسئلہ پوچھیں گے وہ کہیں گے جی شامی میں یہ لکھا ہے۔ اللہ نے ایسی قبولیت عطا فرمائی۔ انہوں نے اپنے شیخ کے کمالات کے بارے میں ایک رسالہ مستقل لکھا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ السالکین میں ایک عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں بے شمار لوگوں کی جماعت جس کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً محال ہے، اس نے یہ کہا کہ ان کا ہر فرد تقوی سے مزین، بے شمار لوگوں کی جماعت جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے، جو تقوی سے مزین تھے، فرماتے ہیں انہوں نے زبان قلم اور قلم زبان سے اس کی تصدیق کی ہے۔ زبان قلم یعنی لکھ کر بھی، تحریر تقریر دونوں، فرماتے ہیں زبان قلم اور قلم زبان سے اس کی تصدیق کی کہ ہمیں مشائخ کی صحبت سے جن کا سلسلہ متصل باطن کا نبی علیہ السلام تک پہنچتا تھا، ہمارے سینے میں ایسا نور آیا جس نے ہماری حالت کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تصدیق کی انہوں نے۔ چنانچہ شیخ الاسلام مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے فیض پایا۔ کتنے بڑے عالم تھے۔ قریب کے زمانے میں دیکھیں تو حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدستانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض پایا۔ اللہ والوں کی صحبت میں ہر انسان کو ترقی ملتی ہے۔ گر تو سنگے خارہ مرمر شوی، کیوں بصاحب دل رسی گوہر شوی۔ اگر تم سنگ مرمر بھی ہو تو اللہ والوں کی صحبت میں آ جاؤ، وہ تمہیں ہیرا اور موتی بنا دیں گے۔ اس لیے کتنے بابو میاں ہوتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں آ کر تابو میاں بن جاتے ہیں۔ اسی لیے تو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا نا جگر مراد آبادی نے کہ مجذوب صاحب آپ کے مسٹر کی ٹر کیسے مس ہو گئی؟ مجذوب صاحب آپ کے مسٹر کی ٹر کیسے مس ہو گئی؟ انہوں نے پھر بتایا کہ حضرت اقدستانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گیا تھا، دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ ان اللہ والوں کی صحبت میں اللہ کی محبت کی مستی ملتی ہے۔ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، فرزانہ کہتے ہیں عقل کے بنیاد پر سفر طے کرنے والا۔ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ اللہ کی محبت کی دیوانگی جب ہوتی ہے پھر اللہ ایسے لوگوں کو منزل پر پہنچنا بھی نصیب فرما دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری شریف کا اختتام فرماتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ جتنی چاہے بخاری شریف پڑھ لو، جب تک اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی نہ کرو گے، روح علم سے تم محروم رہو گے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحبت اہل اللہ حاصل کیے بغیر اخلاص کا ملنا جوئے شیر لانے کے معنی۔ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب سے ایک دعا امت کو سکھائی
کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ آپ کی محبت چاہتا ہوں، جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت چاہتا ہوں، وحب عملی یبلغنا الی حبک، اور ایسے نیک اعمال کی محبت چاہتا ہوں جو آپ کی محبت تک پہنچائیں۔ تو سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے اندر اہل اللہ کی محبت کو اعمال پر مقدم فرمایا۔ معلوم ہوا کہ توفیق اعمال کا دار و مدار صحبت اولیاء اللہ کے اوپر ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ بھی بیعت ہو گئے، اتنے بڑے عالم اور زبان دان سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے ہاں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی خدمت پہ جا کر مجھے اپنی جہالت کا پتہ چلا۔ اتنے بڑے بڑے علماء، عبداللہ احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے پاک و ہند میں دو خاص شخصیتیں گزری ہیں جنہوں نے حدیث کی خدمت کی، ایک عبداللہ احمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو عبداللہ احمد دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں طالب علم تھا تو مدرسے میں مجھے والد صاحب کا خط ملا، میں نے کھولا تو میرے والد صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ بیٹے ملائے خشک و ناہموار نہ باشی، کہ بیٹے ملائے خشک اور ناہموار نہ بننا۔ کسی کی صحبت پانا، اسی لیے صحبت کی برکات ہوتی، اور آج کل تو سائنس کا زمانہ، ہم ان برکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں آم کی سینکڑوں ورائٹیز ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی دیسی آم اگاؤ، اور جب وہ اگ جائے تو اب کسی اچھے آم کے ساتھ اس کی گریفٹنگ کرو، پیوند کاری۔ اب اچھی نسل کے آم کی شاخ لے لی، اور یہ جو دیسی آم تھا کم کوالٹی کا، پھل بھی کم آتے تھے، ذائقہ اچھا نہیں تھا، ٹیسٹ اچھا نہیں تھا، اب اس درخت کی ایک شاخ کے ساتھ اس کو چھیل کے ملا دیتے ہیں، پیوند کر دیتے ہیں۔ اللہ کی شان، یہ جوڑ ایسا بنتا ہے کہ آگے وہ جو پیوند والا شاخ ہوتی ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے، دیسی شاخ کاٹ دیتے ہیں، اور پھر اس درخت کے اوپر سبحان اللہ ایسے آم لگتے ہیں کہ خوشبو سون کے بندے کا جی چاہتا ہے کہ اللہ عطا فرما دیتا تو کتنا مزہ تھا۔ مرزا غالب سے کسی نے پوچھا تھا کہ آم کی خوبی بتاؤ، کہنے لگا کہ میٹھے ہوں اور بہت زیادہ ہوں۔ ہمارے ہاں ایک آم ہے، اس کا نام ہے لنگڑا، عجیب خوشبو ہے اس کی، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ کینیڈا میں ایک مسجد میں بیان کیا، جب دروازے سے نکلے نا تو سامنے ایک آدمی کا سٹور تھا، تو دیکھا کہ مرد بھی نکل رہے ہیں، عورتیں بھی نکل رہی ہیں، اور ہر ایک نے سر کے اوپر ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے۔ دور سے ذرا دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی، میں نے اپنے قاری صاحب سے پوچھا کہ قاری صاحب یہ کیا ہے؟ قاری صاحب کہنے لگے جی یہ دکان ہے اور یہاں پر لنگڑا آم آیا ہے، تو اب ان لوگوں کو پتہ چل گیا تو یہ خرید کے لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا واہ، نام کا لنگڑا، سفر پوری دنیا میں۔ اللہ کی شان دیکھیں۔ تو بالکل اسی طرح جب انسان کسی کامل کی صحبت میں آتا ہے اور اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے تو وہ بھی پیوند کا درجہ پاتا ہے، پھر شیخ کے کمالات، عادات، وہ ساری اس کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ تب پتہ چلتا ہے کہ پہلی زندگی میں اور اب کی زندگی میں کیا فرق ہے۔ اسی طرح آپ نے گلاب کی گریفٹنگ دیکھی ہوگی، یہاں تو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ ورائٹیز ہیں،
ایک مرتبہ ایک نرسری میں ہم گئے تو اس نے کہیں 150 یا 200 ورائٹیز بتائی ہمیں. دیسی گلاب ہوتا ہے اور اس کے اوپر پیوند کاری کر دیتے ہیں اور ماشاء اللہ خوشبودار، اتنا اچھا رنگ. پوچھا جی نام کیا ہے؟ کہنے لگے جی ڈبل ڈیلائٹ. تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ والوں کی صحبت میں آتے ہیں تو اللہ کی نظر میں یہ بھی ڈبل ڈیلائٹ ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی پوچھے جی کہ اس کا کوئی سند، تو حدیث پاک میں آتا ہے اسماء بنت امیس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ جعفر کی اولاد کو نظر لگ جاتی ہے، یعنی بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افا استرقی لہم، میں ان کو دم کر دیا کروں؟ قال نعم، فرمایا ہاں دم کر دیا کرو. تو حدیث میں فرمایا العین حق، نظر لگ جاتی ہے. اب ذرا توجہ کیجیے کہ جس نظر کے اندر عداوت تھی، حسد تھا، بغض تھا، اناد تھا، اگر وہ نظر بھی دوسرے پہ اثر کر سکتی ہے تو اللہ والوں کی جس نظر کے اندر اخلاص ہو، للہانیت ہو اور دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہو، پھر یہ نظر دوسرے بندے پہ کیوں اثر نہیں کر سکتی؟ تو برے کی بری نظر لگ گئی، اچھوں کی اچھی نظر لگ گئی. اس لیے صحبت کا اثر ہوتا ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کل تو میں کہتا ہوں کہ وہ ضد هذا العین نظر العارفین، یہ جو بری نظر لگ جاتی ہے نا، اس کی ضد وہ عارفین کی نظر ہے. فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثِ التَّأْثِيرِ الْأَكْثِيرِ يَجْعَلُ الْكَافِرُ مُؤْمِنًا، یہ عارفین کی نظر وہ ہوتی ہے جو کافر کو مومن بنا دیتی ہے، وَالْفَاسِقُ صَالِحًا، اور برے کو نیک بنا دیتی ہے، وَالْجَاهِلُ عَالِمًا، جاہل کو عالم بنا دیتی ہے، وَالْقَلْبُ إِنسَانًا، حتیٰ کہ کتے کو انسان بنا دیتی ہے. چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے، اصحاب کہف کے ساتھ کتا چلا تھا، تفسیر لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کتے کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا. صحبت کا اثر ہے. فرماتے ہیں وہذا، اور اس کی وجہ یہ ہے لأنہم منظورون بنظر الجمال، کہ یہ اللہ رب العزت کی نظر جمال کے منظور ہوتے ہیں، اس لیے ان کی صحبت میں آنے والوں کو فائدہ ہو جائے. چنانچہ آیت مبارکہ کا ترجمہ پھر یہ بنا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور اللہ والوں کی، صادقین کی صحبت کو اختیار کرو. چنانچہ اہل اللہ کی صحبت میں 4 وجوہات ہیں اس کو اختیار کرنے کی. پہلی وجہ کہ جس طرح ان کے دل اللہ کے فضل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ کا فضل بھی ان پر متوجہ ہوتا ہے، لہذا اس کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کا ایک خادم تھا، وہ سوال پوچھا کرتا تھا. ایک دن کہنے لگا کہ حضرت یہ جو صحبت میں فائدہ، یہ ذرا سمجھا دیجیے. تو حضرت نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم پنکھا کس کو جل رہے ہو، کر رہے ہو؟ اس زمانے میں وہ چھت والے پنکھے تھے نا، جو رسی ہلاتے تھے تو پورا پنکھا ہلتا تھا، کمرے میں جتنے لوگ سب کو ہوا لگتی تھی. تو اس نے کہا جی آپ کو؟ فرمایا ہوا کیا مجھے لگ رہی ہے یا سب کو لگ رہی ہے؟ ساتھ والوں نے کہا جی سب کو لگ رہی ہے. فرمایا یہی مثال ہے کہ رحمت اللہ والوں پر اترتی ہے، پاس بیٹھنے والے بھی اس رحمت سے محروم نہیں رہتے. پھر دوسرا فائدہ
کہ ان کے ملفوظات سے انسان کو نفس کے رذائل کا علم ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ کہ وہ اپنے متعلقین کے لیے اصلاح اور قبولیت کی اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، انسان ان کی دعاؤں میں شامل ہوتا ہے۔ اور انسانی طبیعت میں نقل صفات کا خاصہ ہے، لہذا صحبت کی برکت سے انسان کو اعمال کی توفیق مل جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا فیہ استحباب الدعاء عند حضور الصالحین فعند ذکرہم تنزل الرحمہ فضلا عن وجودہم وحضورہم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ بات کو سمیٹیں، حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھ کر فارغ ہوئے تو تھانہ بھون پہنچے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہنے کے لیے۔ ایک دن موقع تھا تو انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے ایک سوال پوچھا کہ حضرت یہ جو شاعر حضرات ہوتے ہیں نا، ان کو جو چیز اچھی لگے آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں، جو بری لگے زمین پہ اس کو گرا دیتے ہیں، افراط و تفریط بہت ہوتی ہے۔ پوچھا کیسے؟ کہنے لگے جی دیکھیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے ایک شعر ہے، فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ اولیاء اللہ کی ایک لمحے کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر۔ تو حضرت یہ تو لگتا ہے کہ لمبی بات کر دی ہے انہوں نے۔ اگر اتنا کہتے کہ 100 سال کی عبادت سے بہتر تو ماننے والی بات تھی، مگر وہ تو فرما رہے ہیں 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر۔ یہ تو سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا اس شعر کو میں پڑھوں؟ ہاں پڑھو بھائی۔ حضرت نے پڑھا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 سالہ طاعت بے ریا، 1,00,000 سال کی طاعت بے ریا سے بہتر۔ حضرت پہلے بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب تو بالکل ہی سمجھ آ رہی۔ پھر حضرت نے اس کا تحقیقی جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی 1,00,000 سال عبادت کرے، کیا اس کو اپنے اچھے انجام کا یقین ہوتا ہے؟ نہیں۔ شیطان کی مثال سامنے ہے، ہزاروں سال اس نے عبادت کی، انجام برا ہو گیا۔ انسانوں میں دیکھو تو بلم باور کی مثال سامنے ہے، 400 سال عبادت کی اس نے، انجام برا ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اتنی عبادت کے بعد انجام کا تو بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ان کہا، فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے پر اچھے انجام کی خوشخبری نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ جی وہ کیسے؟ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم رجال لا یشقی جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، بدبخت وہ ہوتا ہے جس کا انجام برا ہو۔ پتہ چلا ان کی صحبت میں بیٹھنے والے کا اللہ انجام ہمیشہ اچھا فرماتا ہے۔ تو پھر 1,00,000 سال کی عبادت سے بہتر ہوئی نا وہ صحبت۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے اولیاء کی صحبت عطا فرما دے، اور جو مقصود ہے ان کی صحبت سے نفس کا مطمئنہ بن جانا، شریعت کا اوپر عمل انسان کے لیے آسان ہو جانا، یہ سب ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ بہرحال تعلق جوڑنا چاہیے، نتھی رہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹرین کے 2 ڈبے تھے، ایک فرسٹ کلاس کا تھا اور ایک 3rd کلاس کا تھا، جڑ گئے، چل رہے تھے۔ تو فرسٹ کلاس کے ڈبے نے کہا کہ کیا مصیبت ہے تجھے، تیرے اندر سے چوں چوں کی آوازیں آتی ہیں،
نہ تیری سیٹیں اچھی، نہ تو ایئر کنڈیشن، نہ کوئی اور تیری بات ایسی، لوگ بھی چڑھنا پسند نہیں کرتے تیرے اندر۔ میرا حال دیکھو، میرے اندر کشن لگے ہوئے ہیں، کارپیٹ پڑے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن ہوں، نیا ہوں، بہترین چلتا ہوں، آواز ہی نہیں آتی۔ تو تھرڈ کلاس کے ڈھبے نے کہا تھا کہ آپ نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا، آپ ایسے ہی ہیں اور میں ایسا ہی ہوں، مگر اتنی بات ہے کہ میری کنڈی تمہاری کنڈی کے ساتھ، لہذا میاں جس منزل پہ آپ جائیں گے منزل اسی پہ تو میں بھی پہنچ جاؤں گا۔ تو اللہ والے فرسٹ کلاس کے ڈبے، ہم اگر کنڈی پھنسائیں گے، تعلق رابطہ جوڑیں گے تو اللہ کی رضا والے اسٹیشن پر جیسے وہ وہاں پہنچیں گے، اللہ ان کی برکت سے ہمیں بھی وہاں پہنچا دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائے۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو۔ اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو۔ ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی۔ اب سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو ورد بنا لو۔ اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ لا الہ الا اللہ محمد سبحان ربی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، اے حقیقت کے خوشی فرما۔ رب کریم، ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما۔ اے اللہ، یہ آخری عشرہ ہے، جہنم کی آگ سے خلاصی نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اے اللہ، علم کے نور سے سینوں کو منور فرما، تقویٰ بھری زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اللہ، امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جو مسلمان جہاں بھی پریشان ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما۔ اے اللہ، ہمارے جتنا بھی معاشرہ ہے، اللہ نبی علیہ السلام کی سنتوں سے اس کو مزین فرما۔ رب کریم، جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے، جس شکل میں بھی ہو رہا ہے، اپنی رحمت سے اس کو قبولیت عطا فرما۔
جو اکابرین ہمارے دین کا کام کر رہے ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ اے کریم آقا مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ لاتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، امامت دین کی گوشوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ جن دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك